السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آج دسمبر کی 11 تاریخ ہے اور آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے افغانستان سے ایک فتویٰ آیا ہے بہت بڑا اس دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اور وہاں سے جو دہشت گرد گروپ آپریٹ کر رہے ہیں اس پہ. اور پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ پہلے وہاں پہ پاکستان کی پالیسی بتائی ہے اور کہا ہے کہ وہاں سے افغانستان سے پاکستان کو جو خطرہ ہے اور جو ریجن کو خطرہ ہے دہشت گردی سے، اس پہ بات کریں گے. اور پھر ہم آپ کے ساتھ اس پہ بھی بات کریں گے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کی کوششیں ہو رہی ہیں، کوئی مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دونوں اطراف کو کسی مل گراؤنڈ پر لانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اور اس میں بگ بردر کون ہے، عمران خان صاحب کا بگ بردر کون ہے، اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے. اور پھر اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، F-16 امریکہ پاکستان کو بہتر کر کے دے رہا ہے، اپ گریڈ کر رہا ہے ان کو. یہ بہت بڑی خبر ہے اور رات ہی آئی ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. بلکہ سب سے پہلے ہم اسی خبر پہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے وہ کہ حکومت نے استعمال شدہ امپورٹ گاڑیوں کی جو پالیسی ہے، اکنامک کوآرڈینیشن کونسل کی جو میٹنگ کل ہوئی ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں اس امپورٹ پالیسی میں. اور اب درآمد جو ہے بہت ساری درآمد بند کر دی ہے ان استعمال شدہ گاڑیوں کی. اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو کس طرح یہ افیکٹ کرے گی نئی پالیسی، اس پہ. لیکن سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں جو F-16 کی خبر آئی ہے اپ گریڈ کی، اور یہ بہت بڑی خبر ہے. $686 ملین کا یہ اپروول دیا ہے امریکہ نے کہ پاکستان کے پاس جو F-16 کا فلیٹ ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا. اس پہ کیا کیا اپ گریڈ کیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ پاکستان 2021 سے کوشش کر رہا تھا کہ یہ پاکستان کے پاس F-16 جو طیارے ہیں اور جن کو اب تقریباً 45 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے پاس، ان کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ مزید استعمال کیا جا سکے. یہ طیارے بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 45 سال پہلے یہ پاکستان کے پاس آئے تھے. اس وقت بہت ہی یہ ماڈرن دنیا کا سب سے بہترین طیارہ تھا اور افغانستان میں USSR کی فوجیں موجود تھیں اور پاکستان اس وقت امریکہ کا اتحادی تھا پہلی افغان وار میں. اور اس اتحادی ہونے کی وجہ سے پاکستان کو امریکہ نے یہ طیارے دیے تھے تاکہ پاکستان اگر روسی جارحیت ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کر سکے. اور اس وقت سے لے کے یہ طیارے پاکستان کی مین جو پاکستان ایئر فورس کی طاقت تھے وہ یہ طیارے تھے. لیکن وقت گزر گیا اور پھر پابندیاں لگی پاکستان کے اوپر. پاکستان کو اس کے پارٹس ملنا بند ہو گئے. پاکستان کوشش کرتا رہا، کبھی اردن سے کچھ پارٹس لیے، ترکیہ نے کچھ مدد کی جن کے پاس F-16 ہے، پاکستان ان سے پارٹس لے کے یہ گزارا کرتا رہا اپنا. اور پھر ایک اور روایت تھی پاکستان کی ایئر فورس میں کہ پاکستان ایئر فورس کا جو چیف ہوتا تھا وہ F-16 کا جو پائلٹ ہوتا تھا وہی پاکستان کا ایئر چیف بھی بنتا تھا. یہ پہلی بار ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ ظہیر احمد بابر سدھو جو پاکستان ایئر چیف بنے وہ پہلے ایئر چیف ہیں جو F-16 کے اسکواڈرن سے نہیں تھے بلکہ وہ JF-17 کے اس سے آئے تھے. وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں. باقی طیارے بھی اڑا لیتے ہیں لیکن ایک آپ کا ایک اسپیشلٹی بن جاتی ہے ایئر فورس میں. تمام دنیا کے ایئر فورس میں پائلٹس جو ہیں ان کے طیارے مخصوص ہوتے ہیں کہ وہ اس برانڈ کے طیارے کو اڑائیں گے. ان کے آنے کے بعد ظاہر ہے پاکستان پہ بہت مشکل وقت گزرا پچھلے 20-25 سال اور بلکہ 30 سال. جب پہلی افغان وار ختم ہوئی تو پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ گئیں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے اور بہت دوسرے مسائل تھے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے. تو پھر اس کے بعد پرویز مشرف کا مارشل لاء آ گیا، 9/11 ہوا، ایک دوسری افغان وار شروع ہوئی. لیکن اس دوران مسلسل پاکستان کو جو ایئر فلیٹ ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہو سکا. ظہیر احمد بابر سدھو کے آنے سے پہلے JF-17 پاکستان نے لیٹ 90s میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اس وقت چین کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور جوائنٹ پروڈکشن شروع کی تھی. تو وہ پاکستان نے میجر شفٹ اپنی پالیسی میں کی ایئر فورس کے حوالے سے. اس کے بعد J-10C جب خریدے ہیں موجودہ ایئر چیف نے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا جو مین فائٹنگ ونگ ہوگا ہوا میں
وہ J-10C ہوگا، اور وہ چینی ساختہ طیارے تھے جن کو پہلے کسی بھی ایئر بیٹل فیلڈ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا. تو ان کو جب استعمال کیا گیا مئی کی جنگ میں تو پاکستان نے فتح حاصل کی، اور اس کے ساتھ PL-15 میزائل تھے. جب وہ مار پڑی ہے انڈیا کو تو اس کے بعد پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کا جو 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 ریپوٹیشن تھی، کریڈیبلٹی تھی، وہ پوری دنیا میں بڑھ گئی. اور یہ جو اب F-16 کے والے معاہدے ہوئے ہیں پاکستان کا امریکہ کے ساتھ، یہ میں نے آپ کو بتایا 4 سال سے پاکستان کوشش کر رہا تھا، بلکہ 5 سال سے. تو اب جا کے یہ میٹیریلائز ہوا ہے. یہ کہنا چاہیے کہ اس پاک بھارت جو جنگ تھی اس کا ایک فروٹ پاکستان کو اور ملا ہے، بہت سارے اور فروٹس کے علاوہ. تو اس میں ایک بڑی اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو آپ نے شاید نہ سنی ہو، وہ یہ ہے کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی کہ پاکستان بڑی ہمت سے، مہارت سے امریکہ اور چین کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، دونوں اطراف سے پالیسی کے لیول پہ اور ڈپلومیٹک سپورٹ کے حوالے سے، پولیٹیکل سپورٹ کے حوالے سے اور ملٹری اکوپمنٹ کے حوالے سے دونوں طاقتوں سے اپنا سامان لے رہا ہے. اور ایک بہت اچھا پاکستان نے ڈائیورسیفائی کیا ہے اپنی ملٹری جو اس کی ڈپینڈنس ہے، ملٹری اکوپمنٹ کی ڈپینڈنس ہے، اس کو ایک ہی ملک پہ کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ نہیں رہنے دے رہا، کیونکہ ہمارے ماضی کے تجربات بہت تلخ ہیں. اور ساتھ ساتھ پاکستان انڈیجنسلی بہت سارے چیزوں پہ کام کر رہا ہے، جس میں میزائل ٹیکنالوجی ہے، ڈرون ہے اور ایئر کرافٹس ہیں، ٹینکس ہیں، آرٹلری ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ پاکستان چلا رہا ہے. ڈپینڈنس نہیں اب ایک چیز پہ، نہ لوکل پہ نہ فورن کسی ایک کنٹری پہ. تو یہ بڑا اچھا بیلنس پاکستان نے کریٹ کیا. اور نعمت اس لیے تھا کہ پاکستان اب چین سے مزید اکوپمنٹ خریدنا چاہ رہا ہے، اور یہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ظاہر ہے مفت تو چین نہیں دیتا، پیسے لیتا ہے. اور پاکستان کا خیال تھا کہ وہ جو اکوپمنٹ اب پاکستان کو دے رہا ہے یا دینا چاہتا ہے اور پاکستان لینا بھی چاہتا، اس کی پرائس بہت زیادہ تھی، اور امریکہ کی طرف سے بالکل کوئی تعاون نہیں ہو رہا تھا پاکستان کے ملٹری اکوپمنٹ پہ. لیکن پاک بھارت جنگ نے، پاکستان کی جیت نے پاکستان کو ایک موقع دیا امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا. اور امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ تعلقات مزید بہتر ہوئے ہیں، اور پھر جنگ آ گئی، جنگ کے بعد تعلقات بہتر ہوئے. تو اب یہ جو F-16، صرف F-16 نہیں آیا، اس کے ساتھ جو میں آپ کو بتا دوں، اس کے ساتھ ایمرام میزائل اور لنک 16 ایک سسٹم ہے، ایویونکس ہیں. یہ جو ماڈرن لیٹسٹ اپڈیٹڈ جو ایویونکس اور سافٹ ویئر ہے وہ بھی ساتھ ملیں گے. اور جو پرانے پاکستان کے پاس F-16 طیارے ہیں وہ اوورال ہو کے ان کا نیا اکوپمنٹ لگ کے، جس میں میزائل سسٹم، جس میں ایویونکس اور جس میں لنک 16 وہ لگ جائے گا. تو یہ 2040 تک پاکستان ان کو استعمال کر سکے گا، مزید 15 سال کے لیے. وہ F-16 طیارے جو پاکستان کے پاس موجود تھے اور اب کسی کام کے نہیں رہے تھے، ان کو پاکستان پچھلی صف میں لے گیا تھا. J-10C اور F-17 فرنٹ لائن پہ تھے، وہ پاکستان کے سب سے بہترین طیارے ہیں. وہ اب F-16 میں بھی کیپیبلٹی اتنی آ جائے گی کہ وہ رہیں گے. ابھی بھی وہ سیکنڈ ایئر پاکستان کا، اور پاکستان کی ڈپینڈنس J-10C اور F-17 پہ رہے گی. لیکن جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا، تو امریکہ نے جو بریدنگ سپیس دی ہے پاکستان کو، پاکستان ایک اچھی ڈیل چین کے ساتھ اب کر سکے گا. اور چین سے J-35 جو 5th جنریشن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے وہ بھی، اور مزید اکوپمنٹ جو ایئر ڈیفنس ہے، جو میزائل سسٹم ہے، وہ بھی پاکستان چین کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی ایک بہتر پوزیشن میں ہوگا اس کے بعد. تو یہ جو فروری میں $400 ملین کا ایک پیکج، سسٹینمنٹ پیکج امریکہ نے منظور کیا تھا، یہ اب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو اب $686 ملین کی اب ہوئی ہے. اور یہ کل ہی یہ خبر آئی ہے، وہاں کی کانگریس نے بل وہاں پہ پیش ہوا ہے اور اپروو ہو جائے گا. اور یہ جو اس کے بعد ایک اور چیز جو تھی کہ کل ہی $1.3 بلین کا ریکوڈک پروجیکٹ، جو ریکوڈک ایک گولڈ اور کاپر مائن کا پروجیکٹ ہے، اس میں ریئر منرلز کی ڈیولپمنٹ کے لیے، مائنز کی ڈیولپمنٹ کے لیے امریکہ کی کمپنی نے پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اس کے تحت اب یہ باقاعدہ طور پہ $1.3 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جو $2 بلین تک چلی جائے گی اگلے کچھ مہینوں تک. تو اور اس کے بعد ظاہر ہے وہاں سے جو کاپر اینڈ گولڈ کے ذخائر ہیں وہ نکالے جائیں گے. تو اکانومی کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. اور یہ جو F-16 ڈیل ہوئی ہے،
اس کے مطابق تقریباً 6,000 جابس امریکہ میں کریٹ ہوں گی اور 7,000 جابس پاکستان میں کریٹ ہوں گی جو ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہوں گی، آئی ٹی سے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اور ایئر فورس ٹیکنالوجی سے۔ اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ابھی $1.7 بلین کا پیکج، یہ بھی کل ہی خبر آئی ہے، جو پاکستان ایک پروگرام اس کے اوپر چل رہا ہے، اس نے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی بہت اچھی ہے، جو شرائط آئی ایم ایف نے لگائی تھی پاکستان ان کو پورا کر رہا ہے، اور ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو انہوں نے $1.7 بلین مزید دے دیے ہیں۔ تو پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز پہلے سے بھی بہتر ہو جائیں گے، یہ انویسٹمنٹ آنے سے، یہ لون آنے سے، انویسٹمنٹ ریکوڈک میں، اور جو پاکستان کا F-16 کا $686 ملین کا، یہ پاکستان ظاہر ہے اس کو پے کرے گا۔ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ابھی تک نہیں آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان مزید اکوپمنٹ کی بات چیت کر رہا ہے، پاکستان کے پائلٹس وہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں J-35 کے لیے، اور $27 بلین کا جو CPEC-2 پاکستان نے چین کے ساتھ پچھلے مہینے جس کو سائن کیا ہے وہ بھی رول آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اچھی خبریں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی جو میں نے شرائط کی بات کی، آئی ایم ایف کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں ہیں وہ پاکستان میں آنے دیں گے، اور وہ آ رہی تھی، وہ سستی تھی، جس کی وجہ سے جو لوکل مینوفیکچرر ہیں ان پہ پریشر تھا، اور وہ بہتر پروڈکشن یہاں پہ کر رہے تھے گاڑیوں کا سٹینڈرڈ ہائی کوالٹی رکھنے کے لیے۔ لیکن اب وہ پاکستان کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے اس پہ پابندی لگا دی حکومت نے، اور یہ بھی کل ہی اناؤنس ہوا ہے، اور اس پابندی یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن کے خلاف ہے۔ تو لیکن پاکستان نے جو لوکل مینوفیکچر ہیں کار کے، ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے، ان کی سیلز بہتر کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے اس میں فائدے کیا کیا ہیں، وہ کب آنا شروع ہوں گے؟ یہ اتنا کچھ جو میں نے آپ کو گنوایا ہے، اس میں عام آدمی کے لیے فائدہ کہاں ہے؟ بجلی کے بل کب کم ہوں گے؟ گیس کے بل کب کم ہوں گے؟ روزگار کب بڑھے گا؟ لوگوں کی سیلریز کب بڑھیں گی؟ لوگوں کی قوت خرید کب بڑھے گی؟ مہنگائی کم ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو لوگ اب پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے پیٹ پہ پتھر باندھ کے چل رہے ہیں، سخت آئی ایم ایف کنڈیشنز ہیں، وہ اس کے مطابق زندگیاں بھی گزار رہے ہیں، بجلی کے بل بھی بھر رہے ہیں، اتنی مہنگی بجلی خرید رہے ہیں، گیس خرید رہے ہیں مہنگی، پیٹرول مہنگا خرید رہے ہیں، اور انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا، اور لیکن کار مینوفیکچررز کو ریلیف مل گیا ہے۔ اور اب اس میں جو بیگیج سکیم کے تحت گاڑیاں آتی تھی وہ بند کر دی ان کی امپورٹ، اور 3 سال باہر رہنے والے کو، اور اس کو جو پہلے 2 سال کے بعد اگر آپ ٹرانسفر آف، اب 2 صرف سکیمیں ہیں، ٹرانسفر آف ریزیڈنس اور گفٹ جو سکیم ہے، اس کے تحت گاڑی استعمال شدہ پاکستان آ سکے گی، نہیں تو ابھی بھی آ سکتی ہے، اس پہ ڈیوٹیز بہت آئی ہیں، استعمال شدہ پہ ڈیوٹی کم تھی تو وہ انہوں نے ساری بند کر دی ہیں، صرف 2 ہے، ٹرانسفر آف ریزیڈنس اور گفٹ سکیم، اور ٹرانسفر آف ریزیڈنس کم از کم 3 سال بعد، پہلے 2 سال تھا، وہ آئیں گے، اور اسی طرح گفٹ سکیم پہ بھی پابندیاں لگائی ہیں کہ گاڑی اسی ملک سے آئے گی جس ملک میں گفٹ بھیجنے والا رہتا ہے، یعنی اگر آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو انگلینڈ کی گاڑی پاکستان بھیجیں گے، آپ فرانس میں رہتے ہیں تو فرانس کی گاڑی پاکستان بھیجیں گے، فرانس میں رجسٹرڈ، وہ آپ انگلینڈ سے لے کے یا جاپان سے لے کے رائٹ ہینڈ ڈرائیو نہیں بھجوا سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور پھر وہ نان ٹرانسفریبل ہوگی 1 سال کے لیے۔ تو یہ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، اور اس میں آئی ایم ایف کی کنڈیشنز، آئی ایم ایف پاکستان کی بڑی تعریف کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کو اس پہ کیا ریلیف ملا ہے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اس کے بعد جو افغانستان میں دہشت گردی، اور میں عمران خان والے ٹاپک پہ آخر میں آپ سے بات کروں گا کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو جو افغانستان سے خبر آئی ہے، مختلف انٹرنیشنل نیوز ایجنسی اور ٹی وی چینل اور لوکل میڈیا بھی اب رپورٹ کر رہا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی کے خلاف بڑا ایک فتویٰ آیا ہے، 1000 علماء اور مشائخ افغانستان کے وہ وہاں پہ جمع ہوئے ہیں کابل میں، اور انہوں نے اس بات پہ ڈسکشن کی ہے اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے اس فتوے کے بعد، پاکستان کے جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار، انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا اور کہا ہے کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ بن گیا، پوری دنیا کے دہشت گرد گروپس اور ان کی پراکسیز وہاں پہ موجود ہیں، سیف ہیون ہے، اور وہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ پورے ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور پاکستان اپنا حق رکھتا ہے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا، جواب دینے کا۔
یہ پاکستان کے مستقل مندوب نے وہاں پہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مہاجرین کو بھی اب واپس جانا چاہیے کیونکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تو جو کابل میں جرگہ ہوا ہے 1000 وہاں پہ لوگ موجود تھے علماء، انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں چیزہ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو موجودہ طالبان حکومت ہے وہ اسلامی حکومت ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا، اس کا دفاع کرنا تمام شہریوں کا مذہبی فرض ہے۔ اب وہ مسلمان ہیں یا جسے بھی، انہوں نے کہا تمام شہریوں کا مذہبی فرض ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اگر کسی غیر ملک نے افغانستان پہ حملہ کیا تو تمام شہریوں کا یہ فرض ہے، مسلمانوں کا بلکہ انہوں نے کہا کہ فرض ہے کہ وہ اس کا دفاع کرے افغانستان کا۔ تو ظاہر ہے یہ اشارہ پاکستان کی طرف ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو تمام مسلمانوں کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ طالبان حکومت کی جو کمٹمنٹ ہے کہ افغانستان کی جو ٹیریٹری ہے، کیا کہتے ہیں ٹیریٹری کو، جو اس کی حدود ہیں، اس کے اندر کوئی بھی شخص کسی اور ملک پہ جا کے حملہ نہیں کرے گا، یعنی کہ دہشت گردی نہیں کرے گا، اور افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی۔ یہ طالبان حکومت کا فیصلہ ہے، اور اس پہ عمل کرنا تمام مسلمانوں کا فرض ہے اور شہریوں کا۔ یہ بھی انہوں نے بات کہی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ یہ اس میں، اور ساتھ یہ بڑی ایک امید افزا بات ہے، لیکن اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراضات ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تمام باتیں تو پہلے بھی کر چکے ہیں، افغانستان کی حکومت بھی، افغانستان کے علماء بھی، اور اس پہ لیکن عمل نہیں ہوتا۔ اصل ایشو ہے عمل کرنا ہے اس پہ، اور وہ نہیں ہو رہا۔ تو میں ایک پوائنٹ اور تھا، وہ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میں مس تو نہیں کر گیا کہیں۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ جو کسی بھی افغان شہری کی کسی بھی قسم کی جو ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز ہیں دوسرے ملک میں اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری، وہ اس کی اجازت ختم کر دی گئی تھی، اور اگر کسی نے یہ کیا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اس کو باغی تصور کیا جائے گا۔ یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور کہا ہے کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی کہ وہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی گروہ کو دوسرے ملک میں کسی بھی دہشت گرد کارروائی میں ملوث ہونے سے روکے۔ یہ سپریم لیڈر کا، وہاں کے جو ہے ہیبت اللہ ہیں، ان کا حکم ہے، اور ظاہر وہ حکومت بھی وہی ہیں اور سپریم لیڈر بھی وہی ہیں۔ تو انہوں نے باقی گروپس جو ہیں افغانستان کے اندر، طالبان کے اندر بھی بہت سارے گروپس ہیں، ان سب کو یہ میسیج دیا ہے۔ اور آخری انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام مسلمان اور تمام اسلامی ممالک آپس میں بردرہڈ بھائی چارہ جو ہے وہ قائم رکھیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو مذہبی علماء ہیں انہیں یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں اس کو عوام میں پروموٹ کرنا چاہیے، ممبر کے ذریعے اور مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے۔ تو یہ بڑی اہم بات آئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب مسجدوں میں اور وہاں پہ جو علماء ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں میں اعلان کریں گے، تاکہ جو لوکل لیول ہے، صرف کابل میں یا اس کے اطراف میں یہ بات نہ رہے، بلکہ لوکل لیول تک یہ بات جائے، اور عام جو افغان شہری ہیں یا افغانستان کے جو لوگ ہیں جو اس پروپیگنڈا کا شکار ہو کے دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، وہ رک جائیں۔ خاص طور پہ پاکستان اور پھر تاجکستان میں بھی واقعات ہوئے جس میں چینی شہری بھی جاں بحق ہوئے، اور چین نے یہ کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین نے یہ کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات حل ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جو ہوئی ہے، اور اس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن قائم رہ سکے گا، اور افغانستان اپنے اندر دہشت گردوں کو لگام ڈالے گا۔ لیکن اس پہ کچھ لوگوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے ماضی کو دیکھتے ہوئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ باتیں پہلے بھی افغانستان کی طرف سے، ان کے علماء کی طرف سے، ان کی حکومتوں کی طرف سے ہو چکی ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یہ میں طالبان کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں، ورنہ تو وہ بہت خود ہی اسلامی اسکالر ہیں سارے، کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو تازہ ترین ہے افغانستان سے، اور امید اس میں یہ کی جاتی ہے کہ اس سے فرق پڑے گا، اور یہ جو اتنا بڑا سٹیپ انہوں نے لیا ہے اس پہ کام ہو سکے گا۔ اور آخر میں اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے بگ بردر کون ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو میٹنگ ہوئی ہے
اس کی تحریک آئین پاکستان، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایگری کر لیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کرے گی تاکہ وہ ایک بریک تھرو کچھ ہو سکے دونوں اطراف میں جو مین پارٹیز ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پی ٹی آئی ہے، لیکن اب مسلم لیگ نون آئسولیٹ ہوتی جا رہی ہے اس طرح سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت کو سپورٹ کرتی ہے ہم اس کو 2 روزہ قومی کانفرنس میں بلائیں گے جس میں ایک سیاسی ڈائلاگ ہوگا اور حکومت کو مذاکرات کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جائے گا، اور لیکن اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں بلایا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو آئسولیٹ کر رہی ہیں باقی تمام سیاسی جماعتیں۔ تو جب یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پہ ہیں، باقی تمام سیاسی جماعتیں دوسری سائڈ پہ، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس کی اور کچھ اور رہنماؤں کی، پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس کی، اور وہاں پہ جا کے محمود اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس، خاص طور پہ محمود اچکزئی جو بگ بردر ہیں اس وقت عمران خان کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں عمران خان کو یہ سمجھاؤں کہ ہمیں سیاسی اور پرامن طریقے سے راستہ نکالنے دیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ ہمیں راستہ نکالنا پڑے گا۔ دونوں اطراف اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں، مسلم لیگ نون جو سیاسی چہرہ ہے اس ہائبرڈ نظام کا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ملٹری چہرہ ہے اس ہائبرڈ نظام کا، اور جس کا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ دوسری طرف جائے، اور وہاں پہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں مختلف ہے تھوڑی سی رائے، وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکلے اور جو سیاسی قوت ہے پی ٹی آئی کی اس کو تسلیم کیا جائے، اور عمران خان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے، افہام تفہیم کے ذریعے ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر بگ بردر کی ملاقات عمران خان سے ہوتی ہے تو کیا وہ عمران خان کو قائل کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف ایک کیمپین نہ چلائیں، وہ اور ان کی سیاسی جماعت کے رہنما اور جو باہر بیٹھے یوٹیوبرز ہیں۔ اور ایک جو اور بات ہے، اہم بات، وہ یہ ہے کہ سینیٹر خرم ذیشان جو بہت سخت زبان انہوں نے اپنے ٹویٹس میں استعمال کی، اور پاکستان میں ہی ہیں، پشاور میں ہیں، انہوں نے اپنے بہت سارے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے ہیں جن میں سخت زبان استعمال کی گئی تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف، ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، وہ انہوں نے ڈیلیٹ کیے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ ایک گڈ ول جیسچر دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ بھی یہ کہہ چکے ہیں بار بار، جو حکومت کے بہت اہم وزیر ہیں، مسلم لیگ نون کے بہت اہم لیڈر ہیں، کہ اور ظاہر ہے کہ وہ ایک سیاسی اور جمہوری انسان ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکلے جس سے لڑائی نہ ہو، انتشار نہ ہو دونوں طرف، اور دونوں اطراف آگے کی بات کریں، کیونکہ یہ نظام تو اب چلنا ہے، اس میں یہ کب تک چلنا ہے اس کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تو حالات کریں گے اور گورننس سٹائل کرے گا۔ اگر گورننس بہتر نہ ہوئی، کرپشن نہ رکی، جو حکومت کے اندر بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور اگر لوگوں کو ریلیف نہ ملا تو پھر ظاہر ہے پھر آپ عمران خان کی مقبولیت کو کم نہیں کر سکیں گے، چاہے کوئی جو کچھ بھی کر لے اور کتنے سال بھی گزار لے۔ تو اب اور خاص اور عمران خان صاحب کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ ایک سیاسی، ایک جمہوری پارٹی کے رہنما بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن راستہ وہ ملیٹنٹ لینا چاہ رہے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ اقتدار میں آنا اور عوام کی خدمت کرنا۔ تو کیا ملیٹنٹ طریقے سے آپ اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ نو۔ عمران خان جتنا مرضی زور لگا لیں اور ان کے ساتھی، وہ لڑ کے فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ہائبرڈ نظام کے خلاف لڑ کے اپنا حصہ نہیں لے سکیں گے، اور ایک سیاسی اور جمہوری طریقے سے شاید ان کو حصہ مل جائے سیاست میں اور اقتدار کی راہداریوں میں، اور جو ان کو ملا ہوا بھی ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں عوام کی خدمت کریں اور مزید بھی حصہ اپنا لیں، لیکن اگر لڑیں گے تو وہ نہیں اپنا حق لے سکیں گے۔ اور اسی طرح دوسری طرف جو ہائبرڈ نظام ہے، وہ اگر پوری طاقت سے بھی ایک سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما کی مقبولیت کو کچلنے کی کوشش کریں تو کچل نہیں پائیں گے، ختم نہیں کر پائیں گے، کچل لیں گے، روک لیں گے، مستقل ختم نہیں کر پائیں گے۔ تو دونوں اطراف کو سوچنا ہے کہ انہیں کہاں کہاں کورس کریکشن کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے اور اس ریجن کے لیے اچھے دن آئیں گے۔ خدا حافظ۔